الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایماندار ہیں۔ اللہ کریم جل مجدہ نے اپنی کتاب اقدس میں کتاب الہی کے فضائل بیان فرمائے۔ آج اس مختصر گفتگو میں عظمت قرآن کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کلام حق کہنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے، اس کا پڑھنا، سننا اور عمل کرنا باعث نجات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو تلاوت کرنے والے ہیں اور رات کو شب بیداری کرنے والے ہیں۔ تلاوت کرنے والے اور رات کو شب بیداری کرنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کے یہ عظیم لوگ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، قرآن پڑھتے رہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہو، اگر تمہاری زندگی ساری ایسی گزر گئی تو تمہاری موت جو ہے وہ شہید والی موت ہوگی، اور جب تم قبر میں جاؤ گے تو فرشتے اس کثرت کے ساتھ تمہاری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے جیسے لوگ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ قرآن مجید انقلابی کلام ہے، اس کی برکت سے کتنی دنیا فیض یاب ہوئی اور اللہ کا قرب حاصل کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، لیکن جب اللہ نے ان پر کرم فرمانا چاہا تو انہوں نے کلام پاک سنی، اور جو ہی قرآن پاک سنا تو ان کے دل میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں زمانہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے، زمانہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے، جو آتے تھے سر لینے وہ خلیفہ دوم ہوتے تھے۔ عرب لوگ قادر الکلام ہیں، بولنے میں ان کو بڑی مہارت ہے، اور شعر و شاعری کا انہیں ذوق تھا۔ وہ روزانہ شعر کہتے، شعر لکھتے اور کعبہ شریف کی دیوار پر وہ چسما کر دیتے۔ آخر میں ان کے بڑے شاعر آتے تو فیصلہ دیتے آج فلاں کا کلام اچھا ہے۔ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کعبہ شریف کی چھت پر سب سے پہلے لکھ دی۔ تو اب جو بھی آتا شاعر اپنا کلام لکھتا نہیں تھا،
اس کو پڑھتا سورہ کوثر کو تو اپنا کلام دوبارہ جیب میں ڈال لیتے تھے۔ اس دن گویا کہ اور کسی نے بھی نہیں لکھا، صرف سورہ کوثر کعبہ شریف کی دیوار پر لکھی ہوئی تھی۔ جب آخر میں لبیب شاعر آیا، اس نے پڑھا، بار بار اس کو پڑھتا رہا، آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا کلام البشر۔ کہنے لگا یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسا عظیم الشان اور مقدس کلام ہے، یہ کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ ما فوق الفطرت کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، وہ بات کہاں شعراء کی سخندانی میں ہے، وہ بات کہاں شعراء کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیف آیات قرآنی میں ہے، جو مزہ جو کیف آیات قرآنی میں ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں، کلام زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم۔ قرآن پاک کی عظمت قربان جائیں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ صحیفہ کامل ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حالانکہ پہلے جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، ان کی ذمہ داری اللہ کریم نے نہیں لی۔ تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف جو پڑھتے تھے وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ نے فوراً ارشاد فرمایا ہم اس کے محافظ ہیں، اس لیے کہ تورات، انجیل، زبور، صحائف وہ قانون الہی تھے۔ قرآن مجید، قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ کا قانون بھی ہے، اس کے محبوب کی صفت و تعریف بھی ہے، شان بیان کرتا ہے۔ اس لیے قانون تو بدلے جاتے ہیں، قانون ساز ادارے بھی بدل جاتے ہیں، لیکن محبوب نہیں بدلے جاتے، چونکہ قرآن میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔